اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کو چھپانے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ افواہ عام ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی افواہ عام ہوتے ہی ہر طرف ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ایشیائی کوچک کی صلیبی ریاستوں کے علاوہ پوری عیسائی دنیا میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ یروشلم کے عیسائی بیت المقدس میں جمع ہو کر اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بے شمار صلیبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کو آ کر بوسہ دیتے اور پھر بڑے والہانہ انداز میں، چیخنے کیسے انداز میں کہتے، مقدس بیٹے، تیرا نام سدا بلند رہے، تیری دعاؤں سے خدا نے عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن صلاح الدین ایوبی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا، تیرے ماننے والوں پر ہمیشہ اسی طرح تیری رحمت سایہ فگن رہے۔ یہ تو صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر پر عام عیسائیوں کے تاثرات تھے۔ اس کے برعکس یروشلم کے محل میں ہنگامہ کیف و طرب جاری تھا۔ تمام امراء اور شاہی خاندان کے تمام افراد شراب کے نشے میں غرق تھے اور سیم تن رقاصاؤں کے ہوش ربا رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ دوسری طرف مسلم ریاستیں بھی جشن طرب منانے میں صلیبیوں سے کسی طرح کم نہیں تھیں۔ والی سنجار عماد الدین، جو صلاح الدین ایوبی کا نگراں کارندہ تھا، سلطان کی موت کی خبر سنتے ہی خوشی سے چیخ اٹھا، آج اللہ کی عدالت میں میرے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور ایک غاصب سب کچھ یہیں چھوڑ کر دنیا سے ناکام و نامراد چلا گیا۔ عماد الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی بھتیجا تھا اور والی موصل عز الدین مسعود کا چھوٹا بھائی۔ زنگی خاندان کا ہر فرد سلطان صلاح الدین ایوبی کو غاصب سلطنت کہہ کر پکارتا تھا۔ پھر جب حلب کے محاذ پر عماد الدین نے والی مصر سے بدترین شکست کھائی تو عماد الدین نے صلاح الدین ایوبی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کی حاکمیت قبول کرنے پر رضامند ہو گیا۔ پھر جب اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کی خبر سنی تو فرط مسرت سے وارفتہ ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اب میں آزاد ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ والی موصل عز الدین مسعود خوش تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی موت کی خبر سن کر بے اختیار کہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ زہریلا کانٹا ہمیشہ کے لیے میرے راستے سے دور ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی خبر پر یہ تو دشمنوں کے جذبات تھے، خود اس کے اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کا یہ حال تھا کہ وہ سلطان کی جانشینی کے خواب دیکھنے لگے تھے اور سلطنت ایوبی کی تقسیم کے منصوبے بنا رہے تھے۔ پھر جب اس افواہ کی تردید ہو گئی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہے اور ابھی فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب نہیں کی ہیں، تو سارے دشمنوں اور دوستوں کے جذبات پر اوس پڑ گئی۔ یروشلم کے عیسائی دوبارہ بیت المقدس میں جمع ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام لے کر دعائیں مانگنے لگے، خداوند خدا، یہ مردے میں جان کیسے پڑ گئی؟ تجھے تیرے مقدس بیٹے کا واسطہ اپنی اس زمین کو عیسائیت کے دشمنوں سے پاک کر دے۔ والی موصل عز الدین مسعود اور والی سنجار عماد الدین کا بھی یہی حال تھا۔ وہ دونوں بھی اپنے خدا سے یہی شکوہ کر رہے تھے کہ اس غاصب سلطان کو اتنی مہلت کیوں دی ہے، جلد از جلد اس کی سانسوں کا سلسلہ منقطع کر دے۔ ادھر دشمنوں میں والی مصر کی موت کی دعائیں کی جا رہی تھیں، دوستوں اور عزیزوں میں سلطنت کی تقسیم اور وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو گئے تھے، اور ادھر سلطان صلاح الدین ایوبی موت و زیس کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اسلامی ریاستوں کے تمام ماہر طبیب حیران میں جمع تھے اور اب تک بدل بدل کر سینکڑوں دوائیاں دی جا چکی تھیں، مگر بخار ابھی تک نہیں اترا تھا۔ بس اتنا فرق آیا تھا کہ یہ بخار ہلکا ہو گیا تھا۔ سلطان گھنٹوں بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہتا، پھر جب ہوش میں آتا تو اپنے تیمارداروں سے کہتا کہ وہ اسے اٹھا کر بستر پر بٹھائیں۔ پھر جب سلطان کو کئی آدمی اٹھا کر بٹھاتے تو وہ چند لمحوں سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، مجبوراً اسے دوبارہ لٹایا جاتا تھا۔ نقاہت کا یہ عالم تھا کہ گفتگو کرتے وقت اس کی آواز اتنی مدھم پڑ جاتی کہ بات سننے والوں کو اپنے کان سلطان کے ہونٹوں سے لگانے پڑتے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ باتیں کرتا اور پھر بے ہوش ہو جاتا۔ تمام وفادار معتبر امراء، ایران کا حاکم کوکبری اور کیفا کا شہزادہ نور الدین سلطان کے سرہانے ہر وقت جمع رہتے تھے۔ کیفا کے شہزادے کو سلطان صلاح الدین ایوبی سے اس قدر محبت تھی کہ وہ تمام امراء کی موجودگی میں آواز بلند دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ، تو ہر شے پر قادر ہے، تو نے ہر ذی روح کی موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں، لیکن تیری ذات بے نیاز ہے، تو اپنے حکم کو خود ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ ہم گناہ گار اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ جلال میں کوئی نظر پیش کر سکیں، پھر بھی تو رحمان و رحیم ہے،
مانگنے والوں کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ سلطان کے بدلے میری جان کا صدقہ قبول فرما لے اور اپنے اس جانباز سپاہی کو نئی زندگی بخش دے کہ ابھی دنیا اسلام کو صلاح الدین ایوبی کی شدید ضرورت ہے۔ کیفا کے شہزادے نور الدین کی دعا اس قدر اثر انگیز ہوتی تھی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ بیماری اس قدر سنگین صورت اختیار کر گئی تھی کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو اس کمرے میں جمع کیا۔ پھر امرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے بیٹے جنگجو اور جانباز ہیں یقیناً، لیکن کم عمر ہیں، اس لیے دنیا کے نشیب و فراز سے بے خبر اور سلطنت کے انتظامی امور سے ناواقف ہیں۔ میں انہیں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح میری مقصد کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹایا اور عہد وفا کو استوار رکھا، اسی طرح میرے بیٹوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، نوعمری اور بشری تقاضوں کے تحت سرزد ہونے والی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا۔ بے انتہا کمزوری کے سبب سلطان صلاح الدین ایوبی کی آواز کانپ رہی تھی اور کبھی کبھی گفتگو کے دوران میں گم بھی ہو جاتی تھی۔ تمام امراء نے قریب المرگ سلطان کے سامنے اس کے بیٹوں کے لیے وفاداری کا حلف اٹھایا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوا، یہ میرے وہ جانثار ہیں جنہوں نے آزمائش کی کڑی سے کڑی منزل میں بھی منہ نہیں موڑا اور میرے عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیشہ سر بکف رہے۔ تم بھی انہیں اپنا بزرگ رفیق اور غمگسار سمجھنا، ہر مشکل مرحلے میں ان کے مشوروں پر عمل کرنا۔ مجھے حق تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ میرے یہ دیانتدار ساتھی تمہیں گمراہی سے بچا کر سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے اپنے معتبر امراء کے ساتھ وفادار رہنے کا حلف اٹھوایا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رونے لگا، اے مالک ملک، اپنے عاجز و گنہگار بندے صلاح الدین کو معاف فرما کہ وہ تجھ سے اور سلطان عادل سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے والی مصر کی حالت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سلطان کے بیٹے، بھائی اور تمام امراء رونے لگے۔ فوری طور پر طبیب خاص کو بلایا گیا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کی نبض دیکھی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ پھر اس نے مایوسی سے سر کو جنبش دی اور اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کی رات سلطان محترم پر بہت بھاری ہے۔ یہ ایک طبیب کا اندازہ تھا، مگر حقیقتاً وہ صلاح الدین ایوبی کی بیماری کی آخری رات تھی۔ سلطان رات بھر بے ہوش رہا، مگر اس عالم میں بھی اس کے ہونٹوں کو مسلسل جنبش ہو رہی تھی، جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں نے جھک کر بہت قریب سے سلطان کی بات سننے کی کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، مجھے تیری بارگاہ جلال میں حاضر ہوتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں دنیا میں کس لیے آیا تھا اور کیا کر کے واپس جا رہا ہوں۔ اے مالک روز جزا، تیرے ہوتے ہوئے میرا دستگیر اور مشکل کشا کون ہے؟ اے ارحم الراحمین، میں تجھ سے تیری بے مثال رحمت کا سوال کرتا ہوں، مجھے سر محشر اس شرمندگی سے بچا لے کہ تیرے سوا کوئی کارساز نہیں۔ تمام لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور طبیب خاص کا ہاتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نبض پر تھا۔ نبض اسی طرح مدھم رفتار سے چل رہی تھی، یہاں تک کہ رات کا سفر تمام ہوا اور اذان فجر سنائی دینے لگی۔ یکایک سلطان صلاح الدین ایوبی نے آنکھ کھول دی اور اس کے زرد چہرے پر کسی قدر سکون کے آثار نظر آنے لگے۔ طبیب خاص نے گھبرا کر والی مصر کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر وہ مسرت انگیز حیرت کے ساتھ کمرے میں موجود لوگوں سے مخاطب ہوا، شاید بخار اتر گیا۔ واقعتاً بخار اتر گیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی معجزانہ طور پر موت کے منہ میں جاتے جاتے زندگی کی طرف پلٹ آیا۔ پھر بھی وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ کئی ماہ کی مسلسل نگہداشت کے بعد صرف چلنے پھرنے کے قابل ہو سکا۔ سلطان کی صحت یابی کی خبر اس کے دشمنوں پر برق بن کر ٹوٹی۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی اس قابل نہیں تھا کہ کسی جنگ میں حصہ لے سکے، لیکن تمام حریفوں کو اس کا بخوبی اندازہ تھا کہ مکمل صحت یاب ہوتے ہی ایک بار پھر سلطان ان علاقوں کی طرف ضرور پلٹے گا جن کی شر انگیزیوں نے اسے بار بار ذہنی کرب اور قلبی اذیتیں پہنچائی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی صحت یابی کی خبر نے سب سے زیادہ والی موصل عز الدین مسعود کو متاثر کیا تھا۔ وہ اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ابھی تک اپنے دوست کوکبری کے یہاں حران میں مقیم تھا اور جسمانی کمزوری کے باعث طویل سفر طے کر کے اپنے دارالحکومت دمشق نہیں جا سکا تھا۔
پھر بھی والی موصل عز الدین مسعود پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ اس نے اپنا ایک وفد حران بھیجا۔ وہ ہر حال میں صلاح الدین ایوبی سے صلح کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کا علاقہ اور زندگی صلاح الدین ایوبی کے جانباز سپاہیوں سے محفوظ رہ سکے۔ مگر اس وقت عز الدین مسعود کی حیرت اور وحشت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل کے وفد کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ عز الدین مسعود والی مصر کے انکار کے پیچھے کوئی اور ہی خون ریز منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا دوسرا وفد بغداد بھیجا اور خلیفہ سے التجا کی کہ وہ اس کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان صلح کرا دے۔ آخر خلیفہ بغداد کی سفارش اور مداخلت سے سلطان صلاح الدین ایوبی اور والی موصل عز الدین مسعود کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کے مطابق پورا شمالی الجزیرہ اور کردستان کا کچھ علاقہ صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان کا تمام علاقہ عز الدین مسعود کے قبضے میں رہنے دیا گیا۔ اب والی موصل عز الدین مسعود سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک معزز کارندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عز الدین مسعود نے والی مصر کے اقتدار کو کلی طور پر تسلیم کر لیا تھا اور سلطان کا نام پڑھے جانے والے خطبوں اور سکوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور عز الدین مسعود کے درمیان ہونے والے اس معاہدے نے عیسائی ریاستوں خصوصاً آرمینیا، کرک اور یروشلم کے لیے ایک نیا لمحہ فکریہ پیدا کر دیا تھا۔ ان ریاستوں کی بقا ہی اس بنیاد پر تھی کہ مسلمان حکمران آپس میں لڑتے رہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پہلے ہی ایشیائے کوچک کا سب سے بڑا حکمران بن چکا تھا۔ اب اس نئے معاہدے نے اسے مزید طاقتور بنا دیا تھا۔ سیاسی صورتحال کی اس بڑی تبدیلی نے عیسائی حکمران کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر اسی سلسلے میں عیسائی حکمرانوں کا ایک خفیہ اجلاس یروشلم میں ہوا، جس کی صدارت یروشلم کے اعلیٰ نگران گائے آف ازگنن نے کی۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد اس اجلاس میں طے پایا کہ فوری طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کا معاہدہ کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ہی مسلم ریاستوں میں سازشوں کے نئے جال بچھائے جائیں۔ دراصل یہ ایک سیاسی چال تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بے خبر رکھتے ہوئے نئے انداز میں فوجی تیاریاں کی جائیں اور یورپ کے تمام بادشاہوں سے عسکری امداد لے کر والی مصر پر ایک بھرپور حملہ کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے اس کا زور توڑ دیا جائے، یا کم از کم سلطان کو مصر تک محدود کر دیا جائے۔ اجلاس میں شریک ہونے والے تمام عیسائی حکمران اس حقیقت کا ادراک کر چکے تھے کہ دمشق، حلب، شام اور موصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی موجودگی صلیبیوں کے لیے نہایت ہی سنگین خطرہ تھی۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے دنیا کے متعصب ترین عیسائی حکمران ریجنالڈ نے کہا تھا، ان علاقوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی موجودگی ایسی ہی ہے جیسے ہم لوگ اپنے شہرک کے قریب ایک تیز اور زہریلا نشتر رکھ کر سو جائیں، پھر جب ہم نیند میں کروٹ لیں تو وہ نشتر خود بخود ہماری گردن میں اتر جائے۔ کرک کے حاکم ریجنالڈ نے بڑے پتے کی بات کہی تھی جس سے اجلاس میں شریک ہونے والے عیسائی حکمران نے اتفاق کیا تھا۔ پھر یروشلم کے نگران اعلیٰ گائے آف ازگنن نے اپنا ایک سفیر صلاح الدین ایوبی کے پاس روانہ کیا۔ سلطان اس وقت اپنے دارالحکومت دمشق میں مقیم تھا اور تقریباً مکمل صحتیاب ہو چکا تھا۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے نام ایک خط تحریر کیا تھا جس کی عبارت حسب ذیل تھی: خون کے دریا اور بہت سی لاشیں دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جنگ و جدال سے قبرستان تو آباد ہو سکتے ہیں لیکن کوئی سبزہ زار یا دلکش عمارت تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فوری طور پر ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر لیں اور صلح و آتشی کے سائے میں بے خوف و خطر خوشحال زندگی گزاریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کے سفیر کو عزت و تکریم کے ساتھ دمشق کے محل میں 3 دن تک ٹھہرایا اور گائے آف ازگنن کی تحریر کردہ خط کے ایک ایک لفظ پر غور کرتا رہا۔ والی مصر نے عیسائیوں سے اتنے فریب کھائے تھے کہ اس قوم پر سے تو اس کا اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ماضی کے تجربات نے اسے یہ راز اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ جب صلیبیوں پر برا وقت پڑتا ہے تو وہ مقابل کے پیروں پر بھی سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں، پھر جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے اسی محسن کو جس نے ان کی جان بخشی تھی بے دریغ قتل کر دیتے ہیں۔ اپنے مشاہدات کی اسی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اندازہ کر لیا تھا کہ گائے آف ازگنن کی یہ پیشکش بلا سبب نہیں تھی۔ صلیبی صلح کے بہانے بے خبری کے عالم میں اس سے اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ ان تلخ
حقائق کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے فراق دلی سے کام لیتے ہوئے نہایت باوقار انداز میں خط کا جواب تحریر کیا۔ شاہی یروشلم اور دنیا بھر کے تمام عیسائی حکمرانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر مسلمانوں سے زیادہ صلح پسند کوئی دوسری قوم موجود نہیں ہے۔ میں آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے صلح و عاطفی کے اس پیغام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ عہد بھی کرتا ہوں کہ میری طرف سے بے سبب کسی عیسائی ریاست پر حملے میں پہل نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی ایک عیسائی حکمران کی طرف سے بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تو میں نہیں جانتا کہ اس بد عہدی کا کیا انجام ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاہدے پر اپنی آمادگی ظاہر کرتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں یروشلم کے نگران اعلیٰ کو خطرناک دھمکی بھی دے دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر گائے آف لیزگن مسکرایا۔ اس عیار و شاطر انسان کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز تھی۔ پھر یروشلم کا سفیر دوسری بار معاہدے کی دستاویز لے کر دمشق آیا۔ اس معاہدے پر یروشلم کی ملکہ آرمینیا کے شاہ روحپن، والی کرک ریجنالڈ اور حاکم طرابلس ایڈم کی مہریں ثبت تھیں اور یہ معاہدہ امن 4 سال کی مدت کے لیے تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے معاہدے کی ایک ایک شرط اور ایک ایک لفظ کو بہت غور سے پڑھا، پھر صلح کی اس دستاویز پر اپنی مہر بھی ثبت کر دی۔ پھر جب یروشلم کا سفیر واپس جانے لگا تو اس کے چہرے سے خوشی کا گہرا رنگ نمایاں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائی سفیر کی اس کیفیت کو محسوس کر لیا اور خود بھی مسکرانے لگا۔ پھر وہی ہوا جس کا اندازہ صلاح الدین ایوبی بہت پہلے کر چکا تھا۔ سلطان کی جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ یورپ آنے والے سپاہی عیسائی ریاستوں میں جمع ہو رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ خبر غیر متوقع نہیں تھی۔ سلطان نے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ کیے جانے والے 4 سالہ معاہدہ امن کے فوراً بعد ہی موصل، سنجار، الجزیرہ، اربیل اور حران کے علاقوں میں نئے سپاہیوں کی بھرتی شروع کر دی تھی اور ایک خفیہ اجلاس میں ان ریاستوں کے حاکموں اور جاگیروں کو جمع کر کے ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا، عیسائیوں کی طرف سے صلح اور امن کی یہ پیشکش محض ایک فریب ہے۔ عیسائی حاکموں نے 4 سال کی مہلت اس لیے حاصل کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک طاقتور ترین فوج جمع کر سکیں، اس لیے ہمیں بھی مسلسل جاگتے رہنا چاہیے۔ صلیبی کسی وقت بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر شب خون مار سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس مختصر تقریر کے بعد اجلاس میں شریک تمام حاکموں اور جاگیرداروں نے حلف اٹھانے کے انداز میں سلطان کو یقین دلاتے ہوئے کہا، ہماری جانیں اور سارے مادی وسائل اسلام کے لیے وقف ہیں۔ آپ جب بھی ہمیں پکاریں گے ہم ایک ہی آواز پر دوڑے چلے آئیں گے اور اس وقت تک میدان نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے اور دشمن کے درمیان آخری فیصلہ نہیں ہو جائے گا۔ اور پھر وہی ہوا۔ ابھی معاہدہ امن کو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دنیا کے متعصب ترین عیسائی اور کرک کے حاکم ریجنالڈ نے پہلی معاہدہ شکنی کی۔ معاہدہ امن کے زمانے میں مصر اور شام کے درمیان تمام قافلے آزادانہ طور پر آتے جاتے تھے۔ کسی تاجر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بحیرہ مردار کا قلعہ اس کے لیے تباہی و بربادی کا سبب بن جائے گا۔ یہ قلعہ ریجنالڈ کی مملکت میں شامل تھا اور اس کا شمار عیسائیوں کی مضبوط چھاؤنیوں میں ہوتا تھا۔ ایک دن مسلمان تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ اسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اچانک بحیرہ مردار کے قلعے سے عیسائی فوجیوں کا ایک دستہ نمودار ہوا اور اس نے قزاقوں کی طرح مسلمان تاجروں کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس فوجی دستے کی قیادت خود والی کرک ریجنالڈ کر رہا تھا۔ یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی کہ ریجنالڈ بنفس نفیس اس جنگ میں شریک ہوتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے سپاہیوں کو قافلہ لوٹنے کا حکم دیتا اور خود آرام سے بحیرہ مردار کے قلعے میں بیٹھا رہتا، لیکن ریجنالڈ فطرتاً صرف ایک جنونی عیسائی ہی نہیں بلکہ نہایت جابر و شفاق انسان بھی تھا۔ پوری عیسائی دنیا میں اس کے اس قول کو بڑی شہرت حاصل تھی۔ وہ اکثر رقص و سرور کی محفلوں میں بآواز بلند کہا کرتا تھا، بے شک اس رقاصہ کا رقص بہت دلکش ہے، مگر میرے نزدیک دنیا کا سب سے دلکش رقص وہ ہے جب ایک زخمی مسلمان زمین پر گر کر تڑپتا ہے۔ ریجنالڈ کا یہ قول بھی بہت مشہور تھا، مجھے شراب پینے سے زیادہ لذت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب میں کسی مسلمان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہوں۔ یہی میرا مقدس ترین مذہبی فریضہ ہے اور یہی میری نجات کا راستہ۔ اپنی اسی بہیمانہ فطرت سے مجبور ہو کر والی کرک ریجنالڈ نے مسلمان تاجروں کے قافلوں پر حملہ کر دیا۔ اتفاق سے اسی قافلے کے ساتھ سلطان صلاح الدین کی ایک بہن بھی محمل میں سفر کر رہی تھی۔ جب قافلے کے مسافروں نے
ریجنالڈ سے رحم کی درخواست کی تو اس مردود حاکم نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تم مجھ سے رحم کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارا ایمان تو محمد پر ہے، انہیں پکارو، وہی آ کر تمہیں بچائیں گے۔ پھر جب واپسی میں صلاح الدین ایوبی کی بہن نے اپنے بڑے بھائی کو یہ واقعہ سنایا تو کچھ دیر کے لیے سلطان کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ماتھے کی رگیں ابھر آئیں اور پورا جسم کانپنے لگا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور رونے لگا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صلاح الدین ایوبی کی قوت گویائی سلب ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد جب سلطان کی حالت سنبھلی، وہ انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولا، تو نے سچ کہا ریجنالڈ، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خاص ہی ہم مسلمانوں کو بچائے گی۔ حق تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی اس لیے بخشی ہے کہ میں اپنی قسم پوری کر سکوں۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے اپنا دربار آراستہ کیا، اپنے امراء کے سامنے مختصر تقریر کی اور پھر کھڑے ہو کر شمشیر بے نیام کرتے ہوئے پرجوش نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد۔ اپنے سلطان کی تقلید میں تمام امراء اور فوجی سالار بھی کھڑے ہو گئے اور سب نے اسی طرح اپنی شمشیریں بے نیام کیں اور جوابی نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد۔ پورا دربار اہل ایمان کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے قاصد تمام مسلم ریاستوں کی طرف دوڑ رہے تھے اور ان کی زبانوں پر صرف الجہاد الجہاد کے الفاظ تھے۔ وہ جس مسلمان بستی سے گزرتے اسی نعرے کا شور سنائی دیتا، یہاں تک کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی جذبہ جہاد اس طرح بیدار ہو گیا کہ جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے۔ پھر الجزیرہ، دیار بکر، شام اور مصر کی فوجیں دمشق میں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 12,000 شہ سوار تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے رضاکار فی سبیل اللہ فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ پھر سلطان نے دمشق کے ایک طویل اور عریض میدان میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد اجتماعی دعا کی گئی اور پھر سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کا معمول تھا کہ وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ یہ 26 جون 1187 کا دن تھا جب سلطان نے صلیبیوں کے خلاف عام جہاد کا آغاز کیا۔ اسلامی لشکر نے پہلا پڑاؤ اخودانہ کے مقام پر ڈالا۔ یہاں سلطان کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ صلیبیوں کی ایک بہت بڑی فوج صفوریہ میں جمع ہے اور صلیب کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ یہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب مسلمانوں کی عسکری قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ اب جاسوسوں کی اس اطلاع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا تاخیر اپنے تمام سالاروں کا اجلاس طلب کیا اور جنگی حکمت عملی طے کرنے کے سلسلے میں مشورے ہونے لگے۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ دفاعی تدابیر اختیار کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر جارحانہ جنگ کی جائے۔ مجلس شورا کے اس فیصلے کی روشنی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے 1 جولائی 1187 کو سینبرا کے مقام پر دریائے اردن کو عبور کیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی اپنی فوج تبریہ سے 6 میل جنوب مغرب کی سمت کفار کی پہاڑیوں پر لے گیا۔ یہاں سے شہر کی سب سے بڑی شاہراہ صاف نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ نشیب میں اتر کر تبریہ کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اسلامی لشکر آندھی کی طرح شہر کی طرف بڑھا اور تبریہ کو تاراج کرتا ہوا قلعے پر قابض ہو گیا۔ تبریہ ریمنڈ کا علاقہ تھا جسے یروشلم کی ملکہ نے معزول کر دیا تھا اور اس کی جگہ گائے آف لیسگنن نگراں شہنشاہ بن گیا تھا۔ اگرچہ لیسگنن اور ریمنڈ کے درمیان پرانی دشمنی تھی، لیکن اس موقع پر دونوں اپنے اختلافات بھول کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے تبریہ کو تباہ و برباد کر ڈالا تو ریمنڈ نے گائے آف لیسگنن سے مدد کی درخواست کی۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ اپنی فوج لے کر برق رفتاری کے ساتھ تبریہ کی طرف بڑھا۔ اس موقع پر صلیبی فدائین فرینکس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی کہ انہوں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر دفاع کرنے کے بجائے آگے بڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ریمنڈ نے، جو اپنے علاقے کے ایک ایک گوشے سے واقف تھا، فرینکس کے اس فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے علاقے میں محفوظ مقام پر رہ کر دفاعی تدبیر اختیار کریں اور صلاح الدین ایوبی کے اگلے اقدام کا انتظار کریں۔ اس طرح دشمن کا جنگی منصوبہ بے نقاب ہو جائے گا۔ ریمنڈ کا مشورہ انتہائی مدبرانہ تھا، مگر سالار ہنری نے اسے بڑی حقارت سے جھڑکتے ہوئے کہا، یہ تمہاری دفاعی حکمت عملی ہی کا نتیجہ ہے کہ اپنا علاقہ تبریہ اتنی خاموشی سے دشمن کے حوالے کر دیا۔ ہنری ٹیمپلرز کا سردار تھا اور ٹیمپلرز فرینکس کی طرح صلیبی فدائین تھے۔
انہوں نے اپنی جانیں کلیسا کے نام وقف کر دی تھیں۔ ریمنڈ کو ٹیمپلرز کے سالار ہنری کا یہ تحقیر آمیز لہجہ شدید گراں گزرا تھا، مگر وقت کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ مجھے خداوند خدا نے جتنی عقل بخشی ہے اسی کے مطابق یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان کو عبور کر کے تبریہ پہنچنے کی کوشش کی تو اپنا سب کچھ گنوا بیٹھو گے۔ ابھی ریمنڈ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہذیانی انداز میں چیخا، تم پوری عیسائیت کے غدار ہو۔ تبریہ پر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے قبضہ نہیں کیا ہے، بلکہ عیسائیوں کا یہ اہم ترین شہر تم نے خود اسے ہیرے جواہرات کی تشت میں رکھ کر پیش کیا ہے۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز کی اس تانہ زنی کا بنیادی سبب یہ تھا کہ ایک زمانے میں ریمنڈ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اعلیٰ ظرفی سے اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے والی مصر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ سلطان سے جنگ نہیں کرے گا۔ پھر جب گائے آف لیسگنن اور ریمنڈ میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی اور ریمنڈ کو یروشلم چھوڑ کر اپنے علاقے تبریہ تک محدود ہونا پڑا تو یہ دشمنی اس قدر طول کھینچ گئی کہ لیسگنن تبریہ پر قبضہ کر کے ریمنڈ کو ہمیشہ کے لیے سیاسی پیش منظر سے ہٹا دینا چاہتا تھا۔ اب ریمنڈ کی جان پر بن گئی تھی تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ مصری فوج بلا تاخیر تبریہ کی گرد و نواح میں پہنچ گئی، انتظار کرنے لگی کہ جیسے ہی لیسگنن کی فوج ریمنڈ پر حملہ آور ہو سلطان صلاح الدین ایوبی کا لشکر اسے منہ توڑ جواب دے۔ پھر دوسرے عیسائی حکمرانوں کی مداخلت سے یہ جنگ ٹل گئی اور عارضی طور پر لیسگنن اور ریمنڈ میں صلح ہو گئی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ اگر ریمنڈ کو پوری عیسائی دنیا کی لعنت و ملامت کا خیال نہ ہوتا تو وہ شاید اب تک مسلمان ہو چکا ہوتا۔ ماضی کے انہی کچھ واقعات کی بنیاد پر ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے ریمنڈ کو غداری کا طعنہ دیا تھا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ریمنڈ نے پوری استقامت اور سچائی کے ساتھ تبریہ کا دفاع کیا، مگر اسلامی لشکر کا حملہ اس سیلابی ریلے کی مانند تھا جس کے آگے بڑی بڑی مضبوط چٹانیں بہہ جاتی ہیں۔ البتہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم ضرور دیا تھا کہ اس جنگ میں ریمنڈ اور اس کے خاندان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ سلطان کے اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ ریمنڈ تبریہ کے قلعے سے نکلا اور سلامتی کے ساتھ گائے آف لیسگنن کے لشکر سے جا ملا۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے غدار کہہ کر ریمنڈ کو دنیا کی سب سے غلیظ گالی دی تھی۔ اس پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ریمنڈ نے گائے آف لیسگنن کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ، آپ سن رہے ہیں نا؟ ریمنڈ کے اس احتجاج کے جواب میں یروشلم کے نگران اعلیٰ گائے آف لیسگنن نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، میں کچھ نہیں سن رہا ہوں، صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نے تبریہ کو صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر کے ہمیں ایک نئے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ خداوند خدا کی قسم، میں تو اپنی پوری قوم کو آنے والے نئے عذاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ دن یہیں سفوریہ میں ٹھہر کر انتظار کیجیے کہ آئندہ صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ شہنشاہ، یہ غدار ہمیں پھر فریب دے رہا ہے۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری اب براہ راست ریمنڈ کو گالیاں دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ ملکہ یروشلم نے تبریہ جیسے حساس علاقے کی نگرانی ایک نااہل اور ناکارہ شخص کے سپرد کیوں کی تھی۔ ماسٹر، اب اس بحث کا وقت نہیں۔ گائے آف لیسگنن نے ہنری کا غصہ کم کرنے کے لیے انتہائی نرم بلکہ کسی حد تک شامدانہ لہجے میں کہا، وہ فرینکس اور ٹیمپلرز میں سے کسی ایک کی بھی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کی اقتدار کی بنیاد انہی دونوں مذہبی فوجی تنظیموں کے کاندھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری جنگی نقشے ترتیب دینے اور سپاہیوں کو لڑانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا۔ شہنشاہ، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہمارا لشکر جارحانہ انداز میں آگے بڑھے اور تبریہ پہ حملہ کر کے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے۔ اگر ہم نے ذرا بھی سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہوئے اسلامی لشکر کو مزید آگے بڑھنے کا موقع دیا تو دشمن کو فلسطین پہنچنے تک کوئی نہیں روک سکتا، اور فلسطین پہنچنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں۔ ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی اور گائے آف لیسگنن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہنری کی بات سن کر گائے آف لیسگنن کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگیں اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے یروشلم کے نگران اعلیٰ کو ایک انجانے خوف نے گھیر لیا ہو۔ پھر ماسٹر آف ٹیمپلرز ہنری نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، خداوند خدا مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ جب مسلمان ارض فلسطین میں داخل ہوں۔ خدا ہم میں سے بھی کسی کو زندہ نہ رکھے۔
ہنری کی تقلید کرتے ہوئے والی کرک ریجنالڈ نے بھی انتہائی پرجوش لہجے میں یہی الفاظ دہرائے۔ دراصل فرینکس اور ٹیمپلرز کی طرح ریجنالڈ بھی آگے بڑھ کر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے کے حق میں تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ریجنالڈ اس جنگ میں سب سے زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ وہ والی مصر سے اپنی اس ذلت کا انتقام لینا چاہتا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 5 بار کرک کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور ریجنالڈ اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہر بار کسی چوہے کی طرح اپنے سوراخ میں چھپا بیٹھا رہا تھا۔ آج اپنے ہمراہ صلیبیوں کا عظیم لشکر دیکھ کر ریجنالڈ کے دل میں دبی ہوئی خواہش ابھر آئی تھی کہ وہ بھی کسی مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو محصور کر کے یہ ذلت انگیز تماشا دیکھے اور خوب لطف اندوز ہو۔